کی بات ہے کہ کسی ساحل سمندر سے بس کچھ ہی فاصلے پر ایک چھوٹا سا کنواں ہوا کرتا تھا۔ اس کنویں میں کچھ مینڈک رہتے تھے۔ یہ کنواں نہ صرف بہت گہرا تھا بلکہ اس میں پانی کی سطح بھی بہت نیچی تھی، جس کی وجہ سے یہ مینڈک کنویں سے کبھی باہر نہ نکل پاتے۔ یہ مینڈک اسی کنویں میں پیدا ہوتے اور پھر اسی کنویں میں ہی پھدک پھدک کر مر جاتے۔ یہ محدود کنواں ہی ان مینڈکوں کی کل کائنات تھا۔ ہوا یوں کہ ایک 14ویں رات سمندر میں مدوجزر بہت زیادہ ہوا، اتنا زیادہ کہ سمندر کا کچھ بہتا ہوا پانی اس کنویں میں گرنے لگا، اور پھر اسی پانی کے بہاؤ پر غوطے کھاتا ہوا سمندر کا ایک مینڈک بھی کنویں میں گر گیا۔ ایک اجنبی مینڈک کو کنویں میں گرتا دیکھ کر کنویں کے سبھی مینڈک اس نوارد کے گرد جمع ہو گئے اور حیرانی کے ساتھ اسے دیکھنے لگے۔ پھر کچھ لمحات بعد کنویں کا ایک مینڈک سمندر کے اس مینڈک سے پوچھنے لگا، میاں تم کہاں سے آن ٹپکے ہو؟ سمندر کا مینڈک اس چھوٹے سے کنویں میں قید ہو کر بہت پریشان تھا۔ کنویں کی دیواریں اسے خود پر گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس اندھیرے میں ڈوبے کنویں میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے سانس لیتے ہوئے وہ بتانے لگا، میں سمندر کا مینڈک ہوں، مدوجزر کے سبب سمندر کے پانی کے ساتھ بہتا ہوا اس کنویں میں آن گرا ہوں۔ کنویں کے مینڈکوں کے لیے یہ لفظ سمندر بالکل اجنبی تھا۔ سب حیران ہو کر پوچھنے لگے، یہ سمندر کیا چیز ہوتی ہے؟ سمندر کا مینڈک اس تنگ و تاریک کنویں میں کچھ وقت ہی گزار کر نڈھال ہو چکا تھا، مگر اپنی بچی کھچی ہمت جمع کر کے بتانے لگا، سمندر پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے اور اس پانی میں بڑے بڑے جاندار موجود ہوتے ہیں۔ یہ سب سن کر کنویں کے ایک مینڈک نے اچھل کود کرنا شروع کر دی اور کنویں کی دیوار کے ساتھ ساتھ کچھ فاصلے طے کر کے سمندر کے مینڈک سے پوچھنے لگا، کیا اتنا بڑا ہوتا ہے یہ سمندر؟ کنویں کے مینڈک کی یہ بات سن کر سمندر کے مینڈک کو اپنی حالت زار کے باوجود ہنسی آ گئی، لیکن اپنی ہنسی پر قابو پا کر بتانے لگا، نہیں نہیں، سمندر تو اس سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ کنویں کے مینڈک نے یہ سنتے ہی ایک بار پھر سے کنویں کی دیوار کے ساتھ ساتھ اپنی اچھل کود شروع کر دی۔ اب کی بار اس نے کنویں کا ایک چکر مکمل کیا اور پھر امید بھری نگاہوں سے سمندر کے مینڈک کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا اتنا بڑا ہوتا ہے سمندر؟ اب کی بار تو سمندر کے مینڈک کے لیے اپنی ہنسی روکنا ہی مشکل ہو گیا۔ ہنستے ہنستے وہ کنویں کی دیواروں کے ساتھ لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اسے کھانسی کا شدید دورہ بھی پڑا۔ کافی دیر بعد کچھ سانس بحال ہوئی تو کنویں کے مینڈک کو بتانے لگا، سمندر تمہارے اس کنویں سے بڑا، بہت ہی بڑا ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی کنویں کے سبھی مینڈک مل کر چلانے لگے، نہیں نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، اس کنویں سے بڑا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ کنواں ہی سب سے بڑی چیز ہے، یہ کنواں ہی کل کائنات ہے۔ انسانی خواہشات لامحدود ہوتی ہیں اور یہ لامحدود کتنا بڑا ہے، اس بات کو جاننے کے لیے ہم میں سے ہر شخص بھی محض کنویں کا ایک مینڈک ہے۔ ہر انسان اپنی حالات زندگی کے محدود کنویں میں پیدا ہوتا ہے اور پھر اسی کنویں میں پھدک پھدک کر مر جاتا ہے، یہ جانے بنا ہی کہ اس محدود کنویں سے باہر کتنی بڑی دنیا موجود تھی۔ پھر محض مسئلہ یہ نہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی خود اپنی ہی خواہشات کی لامحدودیت سے لا علم رہتا ہے۔ اصل پریشانی والی بات تو یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم اپنی خواہشات سمجھ کر انہیں حاصل کرنے کی جستجو کرتے رہتے ہیں، ان میں سے ہماری حقیقی خواہش کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوتی۔ ہم لا علمی میں اپنی مجبوریوں کو اور چھوٹی چھوٹی ضروریات زندگی کو اپنی خواہشات سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہماری حقیقی خواہشات تو اس چھوٹے سے کنویں سے باہر، دور، کہیں بہت دور موجود ہوتی ہیں۔ شاید آپ میری اس بات سے اتفاق نہ کرتے ہوں گے اور شاید آپ کا یہ اختلاف رائے کچھ ایسا غلط بھی نہ ہو۔ ظاہری بات ہے کہ اگر ایک شخص اپنی پسندیدہ گاڑی حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے تو یقیناً اس گاڑی کا حصول ہی اس شخص کی حقیقی خواہش بھی ہوگی۔